بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آج ہم نے بات کرنی ہے کہ وزارت خزانہ کی طرف سے اہم ترین اپڈیٹس آئی ہیں، اور جو پینشنرز کے لیے اور اس کے ساتھ ساتھ سرکاری ملازمین کے لیے اکثر اوقات دوست احباب جو ہو اس حوالے سے سوال کرتے ہیں۔ میری کوشش ہوتی ہے کہ اس کا کمنٹ سیکشن میں جواب دیا جائے، اور کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں جو بارہا دہرائے جاتے ہیں تو ان کا جواب میں کسی نہ کسی ویڈیو میں ضرور دیتا ہوں۔ اب جو ہے وہ آج کی اپڈیٹ تھی۔ کل میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ڈی آر اے الاؤنس کن کن ملازمین کو ملنا ہے۔ جو ملازمین پہلے ڈی آر اے الاؤنس لے رہے تھے ان ملازمین کو ڈی آر اے الاؤنس ملے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ میں نے یہ بھی بتایا تھا کہ افواج پاکستان کے تمام ملازمین کو ڈی آر اے الاؤنس ملے گا۔ یہ نوٹیفیکیشن کے ذریعے ضرور کیا جائے گا اور ان کو ملنا بھی چاہیے۔ اور ایک دوست فرما رہے تھے جی یہ آپ کیوں کہہ رہے ہیں ایسا؟ بھائی جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے ہی بتایا تھا کہ ڈی آر اے الاؤنس جو ہے وہ پہلے جو ہے وہ نہیں دے رہے تھے ڈیفرنٹ ملازمین کو جن کی تنخواہیں 100% بڑھتی تھی۔ اب جو ہے وہ افواج پاکستان تمام بری بحری اور جتنے بھی ہیں ان تمام کو، ایون کہ پولیس کا محکمہ جو ہے اس کو بھی دینے کی تیاری ہے۔ یہ جو ہمارے وزارت خزانہ ہے یہ ان کی طرف سے ایک نوید سنائی گئی ہے۔ دوسرے نمبر پر پے اسکیل ریوائز ہوں گے، اس والے سے بھی باقاعدہ کل کی ویڈیو میں نے آپ کو خوشخبری سنا دی تھی۔ پے اسکیل ریوائز ہوں گے اور ایڈ ہاک ضم ہوں گے۔ جو ایڈ ہاک کے بارے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 3 ایڈ ہاک باقی ہیں، جو تینوں کو اگر ضم کرتے ہیں تجویز ہے تینوں کو کریں گے، اور ایک تجویز ہے کہ 2 کو کریں گے۔ اب دونوں میں اگر 2 کو کریں گے تو پھر بھی بہتر ہوگا، اگر 3 کو کرتے ہیں تو پھر تو زبردست ہو جائے گا۔ یہ کل کی خبریں تھی۔ آج یہ ہے کہ تنخواہ دار طبقے کے حوالے سے آج خبر میں آپ کے لیے لے کے آیا ہوں، بڑی اہم ہے۔ مگر اس سے پہلے دوست یہ پوچھتے ہیں کہ جی کب جو ہے وہ بجٹ اناؤنس ہوگا؟ 6 جون کو جو ہے وہ وزارت خزانہ کی طرف سے اعلان کیا گیا ہے کہ 6 جون کو بجٹ جو ہے وفاقی سطح پر پیش کیا جائے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اب بات کرتے ہیں کہ تنخواہ دار طبقے کے لیے جو بجٹ 2025-26 ہے اس میں ٹیکس کی شرح میں کمی کی جائے گی۔ ملازمین، آپ کو پتا ہے کہ پیچھے 2 دن پہلے وزیر اعظم صاحب نے ایک اعلان کیا تھا کہ ہم جو ہے کیونکہ ملازمین سے بہت زیادہ ٹیکس وصول کیا گیا، اب جو ہے وہ ملازمین کو ریلیف دینے کی باری ہے۔ یہ وزیر اعظم صاحب کا اعلان تھا، اور بارہا انہوں نے کہا کہ جو ٹیکس کلیکشن ہوئی ہے اس کے ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ سب سے زیادہ جو ٹیکس ہے وہ ملازمین سے لیا گیا۔ اب ٹیکس کی شرح جو ہے وہ ہم کم کرنے جا رہے ہیں۔ ٹیکس سلیبس کو جو ہے اب دوبارہ پھر مینٹین کیا جائے گا اور ان پر ٹیکس کی شرح کو کم کیا جائے گا۔ تنخواہ دار طبقے کے لیے انکم ٹیکس کی شرح کو کم کر کے 2.5% کرنے جا رہے ہیں۔ یہ تجویز زیر غور ہے، اور اس حوالے سے آج جو ہے آج کے دن جو ہے آئی ایم ایف نے آنا تھا، آئی ایم ایف آج کے دن نہیں آئی۔ آج کی بڑی خبر یہ ہے کہ آئی ایم ایف یہاں نہیں آئی، اور انہوں نے پورا ہفتہ جو ہے ورچوئل جو ہے جو ان کے ساتھ مذاکرات ہونے تھے، جو بھی باتیں ہونی تھی، جو شیئرنگ ہونی تھی، انہوں نے جو تیار کیے تھے جو عوام کے لیے ریلیف اس والے سے ڈسکس ہونی تھی، اب وہ ورچوئل ہوگی ان کے ساتھ، اور اگلے ہفتے جو ہے وہ آئی ایم ایف کا وفد دوبارہ آئے گا۔ فی الحال جو ہے وہ آئی ایم ایف کا وفد اس ہفتے آنے کی کوئی بھی جو ہے وہ فی الحال بات نہیں ہو رہی۔ اب دوبارہ جو ہے وہ ایک ہفتہ اور لگے گا، مگر ورچوئل سطح پر، مطلب تصویری طور پر جو ہے ان کو ڈاکومنٹ شیئر کیے جائیں گے اور وہ ان کے ساتھ ڈسکشن ہو جائے گی۔ اب بات یہاں آتی ہے کہ کتنا کم کریں گے۔ آپ کو پہلے پتا تھا کہ 6 لاکھ پر کوئی ٹیکس نہیں تھا۔ سالانہ کی بات کر رہا ہوں میں، اگر کسی بندے کی 6 لاکھ سالانہ سیلری ہے اس پر تو کوئی ٹیکس نہیں تھا۔ اب اس کو بڑھا کر 10 لاکھ کرنے والے ہیں۔ اگر 10 لاکھ کسی بندے کی سالانہ جو ہے وہ سیلری بنتی ہے تو اس کو ٹیکس معاف ہوگا۔ یہ ایک نئے جو انہوں نے پروسیجر ہے اس کے تحت میں بتا رہا ہوں۔ دوسرے نمبر پر اگر 6 لاکھ سے 12 لاکھ تک اگر آپ کی سیلری ہے تو آپ کو پہلے جو ہے وہ 5% ٹیکس دینا پڑتا تھا۔ اب اس کو حکومت کم کر کے 2.5% پر لے کے آنے والی ہے۔ اس کے بعد 12 لاکھ سے 22 لاکھ تک اگر کسی بندے کی سالانہ سیلری ہے تو وہ 15% ٹیکس دیتا تھا۔ اس میں 30,000 فکس اماؤنٹ تھی، وہ آپ نے دینی ہے، اور 15% اس میں پلس کیا جاتا تھا۔ اب حکومت جو ہے وہ 30,000 جو فکس تھا اس کو کم کرنے جا رہی ہے، اور کرنا بھی چاہیے۔ اور جو 15 ہے اگر وہ 2.5% پہ آ جاتا ہے تو وہ بہت بڑی اچیومنٹ ہوگی ملازمین کے لیے۔
اس کے ساتھ ساتھ یہ بات آپ کو بلی کلیئر ہو گئی ہوگی کہ حکومت جو ہے وہ اب، کیونکہ پچھلے 3 دن پہلے جو ہے وزیر اعظم صاحب نے بات کی، اس کے بعد جو ہے وزارت خزانہ نے بات کی، اور آج ایک کنفرم نیوز، دنیا نیوز، اس کے علاوہ مین سٹریم میڈیا پر اس حوالے سے بات ہوتی نظر آ رہی ہے۔ اب تیسرے نمبر پر جو بات ہے وہ پینشنر پر جو ٹیکس لگانا ہمیں پتہ چلا ہے جی، پچھلے دنوں میں نے آپ کو یہ خبر بھی دی تھی کہ پینشنر پر ٹیکس لگانے حکومت جا رہی ہے۔ یہ اس دفعہ نہیں ہے، پچھلی دفعہ بھی اس بات کا اعلان کیا گیا تھا، مگر یہ ہے وہ پینشنر پر ٹیکس لگانے کا مطلب ہے کہ پینشن رولز میں بہت بڑی تبدیلی، اور وہ تبدیلی ان کو کرنی پڑے گی اگر یہ ٹیکس لگاتے ہیں تو۔ اگر ٹیکس لگانے کا پچھلی دفعہ بھی کہا تھا آئی ایم ایف، کیونکہ بارہا یہ کہتی ہے جی ٹیکس لگائیں ٹیکس لگائیں، کیونکہ ایسے بندوں کے اوپر ٹیکس لگانا جو کہ بندے اپنی پوری لائف کا ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایک گولڈن پیریڈ جو ہے وہ حکومت کی خدمات میں گزار دیتے ہیں، ان کو جو ٹیکس کاٹنے کے بعد ان کو جو تب تنخواہ ملتی تھی، اب جو پینشن مل رہی ہے اس پر بھی ٹیکس کی باتیں ہو رہی ہیں، مگر ایسا نہیں ہوگا۔ دیکھ لیجئے گا آپ جتنے بھی دوست اب آپ کہہ رہے ہیں جی ٹیکس لگے گا، میرے خیال میں ٹیکس نہیں لگے گا۔ کیوں نہیں لگے گا؟ کیونکہ لا میں امینڈمنٹ اس کے لیے کرنی پڑتی ہے، پہلے امینڈمنٹ پاس ہوتی ہے، اس کے بعد چینجز ہوتی ہیں، مگر یہاں پر صرف ٹیکس ان پر لگے گا جو بندے 2 پینشن لے رہے ہیں یا جو بندے پینشن کے ساتھ جاب بھی کر رہے ہیں، ان کے اوپر جو ہے وہ ٹیکس لگایا جائے گا، اور کچھ ٹیکس دے بھی رہے ہیں۔ تو اس حوالے سے یہ بات تو سمجھ آتی ہے، مگر پینشنر پر ٹیکس لگانے کے حوالے سے ابھی فی الحال کوئی قانون سازی نظر نہیں آ رہی، اگر ہوتی ہے تو پھر آپ کو ضرور آگاہ کیا جائے گا۔ تو یہ تھی آج کی اہم خبریں، جس میں سب سے بہترین خبر یہ تھی کہ ٹیکس کی شرح جو ہے وہ تنخواہ دار طبقے پر کم کرنے کی نوید سنا دی ہے، کیونکہ پاکستان میں سب سے زیادہ ٹیکس دینے والا ادارہ جو تھا وہ جو ملازمین تھے، وفاقی، صوبائی اور جو فکس تنخواہ لینے والے ان ملازمین سے سب سے زیادہ ٹیکس لیا گیا تھا۔ یہ حکومت کی بڑی اچھی ایک کہہ سکتے ہیں کہ اسٹریٹجی ہے جو کہ عوام کو ریلیف دے گی۔ آج کے لیے اتنا ہی۔ اس حوالے سے آپ کی رائے کیا ہے؟ اگر آپ کوئی اس حوالے سے بجٹ کے حوالے سے کوئی بات کرنا چاہتے ہیں یا حکومت کو کوئی ایڈوائز کرنا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا، کیونکہ یہ آپ کی آواز حکومت کے نمائندگان تک ضرور پہنچتی ہے۔ یہ ایک بڑا اچھا پلیٹ فارم ہے، آپ اپنا کمنٹ، اپنی ایڈوائز ضرور دیجئے گا۔ آج کے لیے اتنا ہی، اجازت دیں، اللہ حافظ۔